اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، اور اس کے پڑھے جانے کے وقت شور شرابہ کرو، بیہودہ باتیں کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم ان لوگوں کو ضرور سخت عذاب چکھائیں گے جنہوں نے کفر اختیار کیا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور انہیں بدلہ دیں گے، أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بدترین اعمال کا۔ تو یہ کفار جب قرآن کے مقابلے میں عاجز آ گئے اور اس کے خلاف ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں، تو اس وقت انہوں نے یہ حرکت شروع کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ابو جہل نے لوگوں کو اس پر آمادہ کیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کریں تو تم ان کے سامنے جا کر چیخ و پکار، شور و غل کرنے لگا کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں تک قرآن کی آواز ہی نہ پہنچے۔ بعض نے کہا کہ سیٹیں اور تالیاں بجا کر بیچ میں طرح طرح کی آوازیں نکال کر قرآن سننے سے لوگوں کو روکنے کی تیاری کرو۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک پڑھتے وقت جان بوجھ کر شور شرابہ کرتا ہے، شور و غل کرتا ہے، تو یہ تو کفر کی علامت ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر نہیں کرتا، لاپرواہی کی وجہ سے کرتا ہے، جہالت کی وجہ سے کرتا ہے، تو تب بھی گناہ ہے۔ یعنی جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو سننے والوں پر یہ لازم ہے کہ وہ خاموش ہو کر توجہ سے سنیں۔ اسی طرح اگر ریڈیو پر، ٹی وی پر یا موبائل میں قرآن پاک کی تلاوت لگی ہوئی ہے تو اس وقت بھی سننے والوں پر لازم ہے کہ خاموش ہو کر قرآن پاک کی تلاوت سنیں۔ آج کل لوگ گھروں میں موبائل پر یا اس طرح ٹی وی پر تلاوت لگا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ گھر میں برکت ہو۔ اب تلاوت تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن گھر والے سارے اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، گپ شپ میں مشغول ہوتے ہیں، شور و غل ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ قرآن پاک کی بے ادبی ہے۔ اسی طرح بعض ہوٹلوں میں لوگ قرآن پاک کی تلاوت لگا کر چھوڑ دیتے ہیں برکت کے لیے، لیکن توجہ سے سنتے نہیں ہیں، اور لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے اسی طرح شور و غل اور ایک تماشا بنا ہوتا ہے، اور دوسری طرف قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی بے ادبی ہے۔ اس طرح برکت ہونے کے بجائے الٹا بے برکتی ہوتی ہے۔ تو جہاں بھی انسان اگر برکت کے لیے بھی قرآن پاک کی تلاوت لگا کے رکھتا ہے تو پھر اس کو غور سے سننا چاہیے، چاہے تھوڑا وقت ہی کیوں نہ ہو۔ تو زیادہ وقت تلاوت لگا کر رکھنے سے اور شور و غل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے سنے اور توجہ سے سنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ان کے برے اعمال کا ان کو بدلہ دیں گے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے۔ لہم فیہا دار الخلد، جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا۔ وقال الذین کفروا، اور کافر لوگ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ارنا اللذین، ہمیں دکھا، اضلانا من الجن والانس، کہ جنوں اور انسانوں کے ان دونوں فریقوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، نجعلہما تحت اقدامنا، کہ ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے کر ڈالیں، لیکونا من الاسفلین، اور انہیں نہایت اور سب سے نیچے کر دیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں کہ اللہ تخافوا، کہ تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا تحزنوا، اور نہ تم غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی، اس جنت کی بشارت سن لو، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ،
تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور اب آخرت میں بھی ہم رہیں گے تمہارے رفیق۔ وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے اس جنت میں ما تشتہی انفسکم، وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا ما تدعون، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم مانگو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ بطور مہمانی کے ہے تمہارے لیے، نزلا یہ مہمانی کے طور پر ہے، من غفور الرحیم بخشنے والے رحیم ذات کی طرف سے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خوشخبری اور ان کو تسلی دی ہے کہ جس طرح برے اعمال کرنے والوں کو اور قرآن پاک کی تلاوت کے وقت شور و غل کرنے والوں کو سخت عذاب دیا جائے گا، تو اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، ڈٹے رہے، یعنی جن لوگوں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا اور اس کا اقرار بھی کیا، یہ تو اصل ایمان ہے، اور آگے پھر اس پر قائم بھی رہے، یعنی ہمیشہ ایمان کی حالت میں اور نیک اعمال کرتے رہے۔ لفظ استقامت کا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ توحید کا اقرار کر کے اس پر قائم رہنا۔ یہ تفسیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے استقامت کی تفسیر اخلاص عمل سے فرمائی ہے، یعنی ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں، پھر خالص اللہ کے لیے نیک اعمال کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے استقامت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کے تمام احکام، اوامر یعنی جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے، اور نواہی یعنی جن سے منع کیا گیا ہے، جمع رہو، اس سے ادھر ادھر رائے فرار نہ لو۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ استقامت تو ایک لفظ مختصر ہے مگر تمام شرائع اسلامیہ کو جامع ہے، اسلام کے تمام احکام کو شامل ہے۔ ربنا اللہ، یہ کہنا تب ہی صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ دل سے یقین کرے کہ میں ہر حال ہر قدم میں اللہ تعالیٰ کی زیر تربیت ہوں، مجھے ایک سانس بھی اس کی رحمت کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کی ایک جامع بات بتا دیجیے کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی مجھے ضرورت نہ پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر استقامت اختیار کرو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کی تعریف ادائے فرائض سے فرمائی ہے، یعنی جو شخص فرائض کو ادا کرتا ہے گویا کہ وہ ایمان پر استقامت اختیار کرنے والا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ تمام اعمال میں اللہ کی اطاعت کرو اور معصیت یعنی گناہ سے اجتناب کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تتنزل، جو لوگ ایمان لانے والے استقامت اختیار کرنے والے تو ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ فرشتوں کا نزول کس وقت ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موت کے وقت ہوگا، اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معاشر میں قبروں سے نکلتے وقت ہوگا۔ اول موت کے وقت، پھر قبروں کے اندر، پھر معاشر میں قبروں سے اٹھنے کے وقت۔ یہ ایسے اوقات ہیں کہ جب فرشتوں کا نزول ہوگا۔ اور ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے متعلق یہ حدیث ہے کہ مومن جس وقت اپنی قبر سے اٹھے گا تو وہ فرشتے جو دنیا میں اسی کے ساتھ رہا کرتے تھے وہ اسے ملیں گے اور اسے کہیں گے کہ تم خوف اور غم نہ کرو بلکہ جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ اس کلام کو سن کر مومن کا اطمینان ہو جائے گا۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ فرشتے مومنین اور مخلصین کو بتائیں گے کہ تمہیں جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کو تمہارا دل چاہے، اور ہر وہ چیز جو تم مانگو اس کا حاصل یہ ہے کہ تمہاری ہر خواہش وہاں پر پوری ہوگی۔ انسان کے دل میں جو بھی خیال پیدا ہوگا، جو چیز اس کی ضرورت ہوگی وہ اس کے دل میں خیال پیدا ہوگا تو وہ اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کسی پرندے کو اڑتا دیکھ کر تمہارے دل میں اس کا گوشت کھانے کی خواہش پیدا ہوگی تو وہ اسی وقت بنا ہوا تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ نہ آگ سے مس ہوگا نہ دھوئیں سے، خود بخود پک کر سامنے آ جائے گا۔
تو وہاں اللہ تعالیٰ اس طرح مہمان نوازی فرمائیں گے ایمان والوں کی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک کام کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی اس سے پہلے تو یہ تھا کہ ایمان لانا، اس پر استقامت اختیار کرنا، نیک اعمال کرنا۔ اب یہ ہے کہ صرف خود ایمان نہیں لانا بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے۔ یعنی مومن کا ایک حال یہ بھی ہے کہ وہ خود ہی اپنے ایمان و عمل پر قناعت نہیں کرتا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہے، اور فرمایا کہ اس سے اچھا قول کس کا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کو دین کی دعوت دے۔ معلوم ہوا کہ انسان کے کلام میں سب سے افضل اور احسن کلام وہ ہے جس میں دوسروں کو دعوت دی گئی ہو کہ آؤ، حق کی طرف آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت مؤذنوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ بھی لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں، اور دعا الی اللہ کے بعد ہے وعمل صالحا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ یعنی جو شخص اذان دے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کا قول سب سے اچھا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ تو جب انسان اذان سنے یا اذان کہنے والا اذان کہے، اس کے بعد مسنون دعا پڑھے، درود شریف پڑھے، پھر مسنون دعا اللہم رب ھذہ الدعوۃ، اس کے بعد جو دعا بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بلائی سے دفع کر۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پھر تیرا دشمن ایسا ہو جائے گا کہ کأنہ ولی حمیم، جیسا کہ ولی دوست، حمیم کہتے ہیں دلی دوست کو۔ پیچھے گزرا تھا گرم پانی کو حمیم کہا جاتا ہے، تو اس کا لغوی معنی ہے گرم، یعنی اگر پانی ابلتا ہوا ہو تو اسے بھی حمیم کہتے ہیں، اگر کسی شخص کے ساتھ دلی دوستی ہو تو اسے بھی حمیم کہا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دعوت الی اللہ کی خدمت انجام دینے والوں کو خاص ہدایت دی گئی ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں بلکہ صبر اور احسان سے کام لیں۔ جس طرح تبلیغی جماعت والے کرتے ہیں، یہ مسجدوں میں جاتے ہیں، لوگ ان کے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن یہ آگے سے کچھ نہیں کہتے۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کا ایک اصول ہے کہ لوگ آپ کے دشمن ہوں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے، لیکن آپ نے ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، یعنی داعیان حق کی یہ خصلت ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کی برائی کو احسن طریقے سے دفع کریں۔ وہ یہ کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ لینا اور معاف کرنا، تو عمل احسن عمل ہے، اور یہ احسن یہ کہ جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا اس کو بھی معاف کر دو۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور اسے سوائے بڑے نصیبوں والوں کے کوئی نہیں۔ یعنی یہ صبر کرنا، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، دوسروں کو دعوت الی الحق دینا، یہ انہی لوگوں کے قسمت میں یہ باتیں ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، اور جن لوگوں نے ان چیزوں کو حاصل کر لیا تو وہ بڑے نصیبوں والے ہیں۔ ذو حظ عظیم۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے، فاستعذ باللہ، تو اللہ سے پناہ طلب کر لیا کرو۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی دعوت الی الحق دینے میں یا ایمان لانے میں، نیک اعمال کرنے میں، اور اسی طرح اگر آپ سے کوئی برائی کرے تو اس وقت شیطان آپ کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا کرے۔ ظاہر ہے جب کوئی آدمی بدتمیزی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو ایک انسان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ ایسے ہی سلوک کروں، اس نے مجھے کیوں برا بھلا کہا، کیوں میری بے عزتی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر شیطان کی طرف سے ایسا کوئی وسوسہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ فاستعذ باللہ کا مطلب ہے اللہ کی پناہ لے لیا کرو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے گالی دی یا برا کہا تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر تم اپنے کلام میں سچے ہو کہ میں مجرم اور خطا کار اور برا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، اور اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے۔ تو یہ ایسے لوگ تھے کہ گالی دینے والوں کو بھی دعا دیتے تھے۔